أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ جو ہے یہ ٹاپک آج یہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس ٹاپک کا جو موضوع ہے یہ ہمارا دل ہے، اور جو ہے ہم نے اس لیے اس ٹاپک کو لیا کہ رمضان کے پہلے ہر کوئی جو ہے اس بارے میں بولتا ہے کہ رمضان کے روزے ایسی فضیلتوں کے بارے میں بات کرتے، زکوٰۃ کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں، اور ان سب کے تعلق سے جو ہے ہم نے کافی سارے باتیں سنے ہیں، لیکن جو چیز بنیادی ہے اس کے بارے میں ہم بہت کم سنتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ہم نے یہ نیت کی کہ نہیں، آج ہم جو ہے جب یہ شروع کریں گے ہمارا یہ سلسلہ تو ہم اس میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم جب رمضان میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے سب سے پہلے ہمارے دل کے تعلق سے جو ہے یہ ہم سیکھے اور یہ سمجھے، تاکہ ہم جب رمضان میں داخل ہو تو صحیح دل کی کیفیت کے ساتھ جو ہے ہم رمضان میں داخل ہوں گے۔ یہ ہم نے جو ہے لیکچرز ہے چینج آف ہارٹ علی حمودہ کے، اس سے جو ہے ہم انسپائر ہو کر یہ ٹاپک لیے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹاپک کیوں لیا۔ اچھا، آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ صحیح۔ ہاں ہاں نظر آ رہی۔ سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ انسان کے پورے اعضاء میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز نظر انداز ہوئی ہے اس کے جسم کے اندر تو وہ ہے اس کا دل۔ اوکے، ہم جو ہے دل کی جسمانی کیفیت کی طرف کافی دھیان دیتے ہیں کہ کولیسٹرول بڑھ گیا اور جو ہے دل میں بلاکیج آ گیا اور یہ آ گیا، لیکن جو دوسری جو روحانی دل ہے ہمارا، کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیے؟ نہیں دیے۔ یہ ہمارا جو دل ہے یہ سب سے زیادہ نظر انداز ہوا ہے، سب سے زیادہ زیادتی جو ہے ہمارے ہاتھ سے اگر کوئی ہوئی ہے تو ہمارے دل کی طرف ہوئی ہے۔ تشدد کا شکار اگر کوئی ہوا ہے تو ہمارا دل ہوا ہے۔ اگر برہنہ، ننگا اور بے نقاب اگر کوئی چیز کی گئی ہے تو وہ ہمارا دل ہوا ہے۔ اب جو ہے ہم ہمارے جسمانی دل کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت شروع ہونے والی تھی تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے وحی اتری تھی۔ کیا ہوا تھا؟ امام بخاری، صحیح امام بخاری کی حدیث ہے 349 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 311 میں جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے بچے تھے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تب جبریل علیہ السلام جو ہے آسمان سے اترے اور ہم سب کے سامنے، سارے بچوں کے سامنے جو ہے نا انہوں نے ان کو زمین پر گرایا، ان کا سینہ چاک کیا، یعنی فزیکل چیسٹ جو جسمانی سینہ ہے اس کو چاک کیا، اس میں سے جو ہے انہوں نے ان کا دل، ایکچوئل جو دل ہے، جو گوشت کا لوتھڑا ہے جو ہمارا دل، اس کو باہر نکالا، اس کو کھولا، اس کے اندر سے ایک کالا نقطہ، ایک سیاہ داغ جو ہے اس میں سے باہر نکالا۔ پھر انہوں نے وہ دل کو لیا، اس کو جو ہے ایک گولڈ بیسن کے اندر، ایک سونے کے پیالے میں، سنہری پیالے میں جو ہے اس کو زمزم سے دھویا، پھر سے جو ہے وہ سینے میں اندر وہ دل رکھ دیا اور پھر اس کو سی دیا۔ اور یہ ایکچوئل جیسے ایک اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے نا، یہ بالکل ایکچوئل ویسے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے آپ سوچیں جب بڑے بھی ہو گئے نا تو ہم ان کے سینے کے اوپر جو ہے نا ٹانکے نظر آتے تھے، تو یہ لٹرلی ایک سرجری تھی۔ تو یہاں پر ہم نے کیا چیز نوٹس کیا، یہ چیز سمجھ میں آئی ہمارے کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بننے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کرنا ضروری سمجھا؟
سب سے پہلے انہوں نے یہ کرنا ضروری سمجھا کہ ان کے دل کو صاف کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کرے، اور نبوت شروع ہوئی دل کی صفائی سے. تو یہ ایک جسمانی دل جو ہے اس کو بھی صاف کرنا پڑا، اور اسی طریقے سے جو ہے ہم آگے بڑھ کے سمجھ میں آئیں گے کہ یہ ٹاپک ہمارے لیے کتنا ضروری کیوں ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے. انفیکٹ رمضان کی ہی بات نہیں ہے یہ ہماری زندگی میں یہ ٹاپک اتنا ضروری کیوں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر جو ہے ایک بہت وزندار کلام جو ہے تمہارے پر بھیجنے والے ہیں، اور یہ وزن ہے، کافی وزن ہے کہ اس کا پہاڑ بھی جو ہے اس کو نہیں اٹھا سکتا. سورہ حشر کی 21 آیت میں. تو قرآن جب اگر ایک پہاڑ جو ہے وہ ایک قرآن کے کلام کو نہیں اٹھا سکتا تو سوچو اس کا وزن کیسا ہے. اللہ کی ہیبت سے اور قرآن کی عظمت سے جو ہے قرآن بھی جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتا. پہاڑوں نے جو ہے قرآن کو نہیں ریسیو کیا، لیکن اس کا قرآن کو جو ہے لینڈنگ پیڈ کیا ملا، اس کا جو ہے ہم لوگ بولیں گے ہیلی پیڈ کیا بنا، اس کا لینڈنگ گراؤنڈ کیا ملا، کہاں نازل ہوا قرآن؟ انسان کے دل پر. اور اسی لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا ہیوی کلام، اتنا ویٹی سپیچ، اتنا جو وزندار جو کلام تھا اللہ تعالیٰ نے کہاں پر لینڈ کیا؟ اس کو انسان کے دل پر. اس لیے اس کو تیار کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اور اسی وجہ سے اب سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے یہ ٹاپک سب سے پہلے تو کیوں سلیکٹ کیے، کیونکہ انسان کا دل ہی ہے جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں سب سے پہلے پہنچتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم چاہے اجتماع سنو یا قرآن سنو یا حدیث سنو یا کوئی خطبہ سنو، جو بھی ہے حکم، حرام اور حلال کے احکامات، تنبیہ، جو کچھ بھی ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہاں پر انسان کو دیتا ہے؟ اس کے دل میں، اس کے دل میں اترتی ہے، اور دل ہی ہے وہ چیزوں کو اپناتا ہے. قرآن اور حدیث جو ہے یہ ہمارے کو جو ہے جب ہمارے طرف ملتی ہے نا تو یہ ہمارے کان یا ہمارے ہاتھ یا ہمارے ہونٹ یا ہمارے منہ یا ہمارے آنکھ نہیں اس کو ریسیو کرتے. یہ بیسیکلی ہمارا دل ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں لینڈ ہوتی ہے، جہاں پر یہ ساری چیزیں جاتی ہے. سورہ کہف میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 37 آیت میں کہ یقیناً اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا جو غور سے سنے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کان ہو یا ہاتھ ہو یا منہ ہو یا آنکھیں ہو، مگر ایک دل ہو، اور کون سا؟ جو غور و فکر سے سنے. تو یہ ہے دل کا معاملہ. اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ دو لوگ جو ہے ایک اجتماع سن رہے ہیں، اب ہماری گیدرنگ میں بھی ابھی جو لوگ سن رہے ہیں یہاں پر، یہ جو لوگ سن رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے جو ہے یہاں اوکے سب سن رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ سیم بات، سیم ریمائنڈر، سیم مواد، سیم اسپیکر بات کر رہا ہے، سیم اسپیڈ پہ وہ بات کر رہا ہے، یہ سیم سن رہے ہیں، لیکن دو لوگ الگ بہیو کرتے ہیں. ایک جو ہے اسلامی باتیں سنتا ہے، اللہ کی باتیں سنتا ہے، قرآن کی باتیں سنتا ہے، اسلامی نصیحتیں سنتا ہے، تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہے، اس کے اپنے گناہ اس کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں، اور وہ شرمندہ اور پشیمان ہو جاتا، اور پھر وہ سوچتا کہ نہیں میں اپنی زندگی بدل دوں گا. اور اسی کے بازو میں ایک دوسرا انسان بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی وہی چیز سن رہا ہے، سیم ریمائنڈر، سیم مواد، سیم اسپیکر سے سن رہا ہے، سیم اسپیس پہ سن رہا ہے، سیم ٹون آف وائس پہ سن رہا ہے وہ، لیکن وہ کیوں جو ہے اس کا بیہیویئر الگ ہے؟ اس کو کیوں نہیں فرق پڑتا؟ اس کی جیسے ایک کان سے نکلی دوسرے کان سے نکل گئی، ایک کان میں گئی دوسرے کان سے نکل گئی. کیا فرق ہے یہ دونوں کے اندر؟ یہ جو ہے اس کی جو ہے ہم جسمانی کوالٹیز کو نہیں دیکھیں گے، دونوں ماشاءاللہ مضبوط ہے، فٹنس میں تندرست ہے، دونوں کی جو ہے جسمانی کیفیت بھی اچھی ہے، دونوں کا دماغی کیفیت بھی اچھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے الگ بہیو کرتے؟ اس کی مثال ایسی لے لو نا کہ جب بارش کا پانی گرتا ہے، جب بارش کا پانی گرتا ہے تو وہ ایک ہی پانی ہوتا ہے جو آسمان سے گرتا ہے نا، مگر زمین پہ جب وہ پہنچتا ہے تو ہر ایک زمین الگ طریقے کا بہیو کرتی. یہ کیوں بہیو کرتی؟ کیونکہ وہ جو مٹی اس کے اندر ہے، وہ مٹی، وہ سوئل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا کہ کس طریقے کی مٹی تھی.
اب 3 قسم کی مٹی ہوتی ہے. جب آسمان سے بارش کا پانی گرتا ہے تو ایک زمین پہ جب گرتا ہے جو زرخیز ہے وہ پانی کو جذب بھی کرتی ہے اور اپنے اندر پانی پکڑ کے بھی رکھتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ ہر قسم کے نباتات اور ہر قسم کے پھول پتے پودے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی زبردست جو ہے چیزیں اس کے اندر سے اگتی ہے. دوائیاں، ہربس اور جڑی بوٹیاں، سبزی ترکاریاں، پھل پھول، ہر چیز اس میں سے نکلتی ہے. یہ ایک زرخیز زمین ہے. وہی پانی تھا جو زمین پہ گرا. کوئی ایکسٹرا پانی، کوئی ایکسٹرا مٹیریل، کوئی ایکسٹرا منرل کچھ نہیں تھا اس کے اندر، بس وہی زمین کا فرق تھا. اب دوسری ایک زمین ہے، وہ جو ہے وہ بھی وہی پانی اس کو ملتا ہے، لیکن یہ تھوڑی پتھریلی ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ اپنے اندر زمین میں پانی جذب نہیں کرتی لیکن پانی کو پکڑ کے رکھتی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے جانے والے اس میں سے پانی پی لیتے. یہ زمین کیسی نہ خود کو پہنچا رہی ہے فائدہ لیکن دوسروں کو پہنچا رہی. اوکے، خود نہ وہ پھول پیدا کر پا رہی، نہ جڑی بوٹی، نہ پھل، نہ پودے، نہ کچھ، لیکن پانی پکڑ کے رکھیے تو ایٹ لیسٹ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہوگا اس کا. اب تیسری قسم کی زمین وہ ہے جو سب سے بدترین قسم کی زمین. یہ جو زمین نمکین ہے، یہ جو ہے رملی زمین، اس کے اندر پانی جب گرتا ہے نا، وہی پانی جب زمین میں گرتا ہے تو یہ سر سے نکل جاتا ہے. نہ یہ پانی اپنے آپ میں جذب کرتی، نہ یہ پانی پکڑ کے رکھتی، نہ یہ کوئی قسم کی نباتات پھول کچھ بھی جو ہے یہ نہیں اگتا اس کے اندر سے. یہ سب سے بدترین زمین ہے، نہ خود کا فائدہ پہنچائی نہ کسی اور کو فائدہ پہنچائے. یہی مثال ہوتی ہے انسانوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے ڈفرینٹلی کیوں بہیو کرتا ہے. وہ سنتا ہے، اس کا دل ہر چیز سن رہا ہے، وہ سننے کے بعد میں جو ہے اس کو پکڑ کے رکھتا ہے اور اس کو جو ہے خود جذب کرتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے. وہ انسان جو ایک پہلے نمبر کی زمین کی طرح ہے نا، وہ سنتا بھی ہے، اپنے اندر بھی اتارتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. یہ سب سے بہترین قسم کا انسان ہے جو خود بھی فائدہ پہنچا رہا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے. دوسری زمین یہ ہے جو خود تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا رہی لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اور تیسری خود کو بھی نہیں پہنچا رہی اور دوسروں کو بھی نہیں پہنچا رہی. اب یہ وقت آ گیا ہم کو اپنے آپ سے پوچھا کہ ہماری جو دل کی زمین ہے وہ کس طریقے کی زمین ہے؟ ہمارا دل کیسا ہے؟ کون سا والا دل ہے ہمارا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کو جو ہے نا ان 3 موقعوں پر تلاش کرو کہ جب تم قرآن کی تلاوت سنتے ہو تو کیا تمہارا دل کہاں ہوتا ہے، وہ سوچو. جب تم جو ہے اللہ کی یاد ہو رہی ہو، وہ حلقے میں بیٹھے ہو، وہ گیدرنگ میں بیٹھے ہو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تب سوچو تمہارا دل کہاں ہے. اور تیسرا، جب تم اکیلے ہو، خلوت میں ہو، کوئی تم کو دیکھ نہیں رہا ہے، تب سوچو تمہارا دل کہاں ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود پھر یہ بول کر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ اگر تم اپنا دل ان تینوں وقت ڈھونڈنے میں ناکامیاب ہو جاتے کہ تمہارا دل نہ تلاوت میں تھا، نہ ذکر میں تھا، اور اکیلے بھی تھے تو اللہ کے ساتھ نہیں تھا، تو تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو ایسا دل دے، کیونکہ تم واقعی میں ایک ہارٹ لیس ظالم سنگ دل انسان. تو اسی وجہ سے جو ہے ہم نے یہ ٹاپک سوچا کہ ہم یہ لیں گے کہ نبوت بھی جو ہے دل کی صفائی سے شروع ہوئی. دوسری بات، اگر اسلام کی باتیں سیکھنی ہے، سمجھنی اور اپنے آپ میں اتارنی ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے تو یہ بھی دل کا معاملہ ہے، دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تیسری وجہ یہ بنتی ہے کہ اگر ہم کو کوئی نیک کام کرنا ہو نا تو کون اس پر آمادہ کرتا ہے؟ یہ ہمارا دل ہے جو اس کے اوپر ہم کو آمادہ کرتا ہے. جو لوگ جو ہے اسلام پر چلتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل ان کو جو ہے اس چیز پر آمادہ کرتے ہیں. سمپل ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت فیمس حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے 51 اور مسلم کی حدیث ہے 1599 میں انہوں نے کہا، اور ان کے راوی ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار وہ ٹکڑا دل ہے. تو اب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ پورے اعضاؤں میں سب سے بادشاہ، پورے جسم کے اعضاؤں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو کون سا بادشاہ ہے؟ وہ تمہارا دل ہے. دل ہی ہے جو حکم دیتا ہے، دل ہی جو ہے نا انسٹرکشن دیتا ہے، دل ہی جو ہے نا تمہارے ہاتھ کو، تمہارے اعضاؤں کو، تمہاری شرم گاہوں کو جو ہے نا آمادہ کرتا ہے کوئی کام کرے.
اور یہ ہمارے جو اعضاء ہیں نا، جو ہمارے آنکھ، ہمارے کان، ہماری ناک، ہمارے منہ، ہاتھ پیر، ہمارے پرائیویٹ پارٹس، ہمارے یہ سارے کیا ہے؟ یہ صرف ہوتی ہے کس کے فرما بردار ہے؟ ایک بادشاہ کے. جیسے ہم نے سنا بادشاہ ہے، پورے جسم کا بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ دل ہے. تو یہ مٹی ہے، یہ بادشاہ کی. اب وہ تم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آرڈرز آ رہے ہیں تمہارے اعضاء کو، یہ ایک ظالم بادشاہ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ ایک عادل بادشاہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک انڈیویجل ہے، فار ایگزامپل ہم نام لیتے ہیں کہ وہ جو ہے صبح میں اٹھتا ہے نماز کے لیے، روز فجر کی نماز کے لیے ہوتا ہے، برابر سے تہجد کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو ضرورت بھی نہیں پڑتی الارم لگانے کی. اور پھر ایک دوسرا انڈیویجل یہ ہے بی، سمجھ لو، وہ جو ہے اس کو یاد نہیں اسے لاسٹ ٹائم کب اٹھا تھا فجر کی نماز کے لیے. 9-10 بجے صبح اٹھ کے وہ اپنی قضا نماز پڑھ رہا ہے. فرق کیا ہے؟ دونوں مضبوط ہے، دونوں تندرست ہے، دونوں ہیلدی ہے، دونوں کی دماغی کنڈیشن بھی اچھی ہے. یہ ہے فرق ہے کہ ان کے دل کا حال جو ہے نا وہ الگ ہے. یہی وجہ ہے کہ حرام اور حلال ایک کو لیے آسان ہو جاتا ہے اس پہ فالو کرنا، اور ایک کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے اوپر فالو کرنا. ایک ربا میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک ربا سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی دل کی کیفیت ہے. ایک لوگوں کو دھوکہ دینے سے نہیں باز آتا اور ایک دھوکہ دینے سے ڈر جاتا، کیونکہ ان کے دل کی کیفیت ہے نا یہ ساری چیزوں کو بناتی اور بیان کرتی ہے. شمید ابن عجلان رحمہ اللہ یہ تابعین تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک مومن کو جو ہے نا اپنے دل میں مضبوط بنایا ہے. سنو یہ بات، ایک مومن کو اس کے دل میں مضبوط بنایا ہے. جسم سے شاید وہ کمزور ہو مگر دل ایک مومن کا نا ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے. اور یہی تو وجہ ہے نا کہ بوڑھا آدمی کانپتے کانپتے ٹھنڈ میں جو ہے وہ اپنی مسجد پہنچ جاتا ہے فجر کی نماز کے لیے. تپتے ہوئے دنوں میں جو ہے وہ روزے رکھ لیتا ہے. ڈائبٹیز بھی ہو تو وہ روزے رکھ لیتا ہے. کیوں؟ اس کے دل کے اندر وہ مضبوطی ہے. جسم کمزور ہے بھی تو تہجد میں راتوں کو، جب گرمیوں میں دن راتیں لمبی ہوتی وہ رات کو اٹھ کے جو ہے تہجد کی نماز پڑھتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل مضبوط ہے. جسم کمزور ہے تو کیا ہے. اور بازو میں اس کے گھر میں اس کا بیٹا جو ہے وہ نہیں اٹھ پاتا، مضبوط لڑکا، کیونکہ اس کا دل کمزور ہے. تو یہاں پر حمید ابن اجلان کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے انسان ایک مومن کا دل مضبوط کیا ہے. ضروری نہیں کہ اس کا جسم بھی مضبوط ہو. جسم اگر کمزور ہے اور دل مضبوط ہے تو ہر چیز پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اب جب انسان کے سامنے شیطان لا کے رکھتا ہے نا تو کہاں پہ رکھتا ہے؟ سب سے پہلے کس کو دیتا ہے وہ فتنہ؟ کس طرف پریزنٹ کرتا ہے؟ کس کو وہ حاضر کرتا ہے؟ دل کو. تم کو کیا لگتا ہے جو تمہاری آنکھیں دیکھتی حرام، یا جو تمہارے کان سنتے ہیں وہ حرام تھا، یا جو تمہارے ہاتھ یا تمہارے پیر جو کچھ بھی پکڑتے وہ حرام تھا؟ نہیں، یہ سب جو ہے ہمارے دل کے دروازے ہیں. یہ دل میں داخل ہونے کے دروازے ہیں. یہ ہمارے آنکھ. ایک منٹ پارٹیسپینٹس ایڈ کر لیں، میں نے اوپن رکھی ہوں. ایک منٹ پلیز. کہاں پر پارٹیسپینٹس دکھیں گے؟ کوئی پارٹیسپینٹس ویٹنگ ہے کہ ان لائن ہے؟ کیونکہ میں نے اوپن رکھی ہوں سب کو. ہاں صحیح ہے. سوری فار دیٹ. ہمارے جو دل میں جب کوئی بات آتی ہے نا تو وہ جو ہے کہاں سے آتی؟ آنکھوں کے ذریعے اترتی ہے، کان کے ذریعے اترتی ہے، ہاتھ کے ذریعے، پیر کے ذریعے اترتی، لیکن وہ پہنچتی کہاں ہے؟ دل میں. آنکھ، ہاتھ، کان، یہ جسم کے اعضاء جو ہے نا یہ ملوث ہو جاتے گناہ میں، اور یہ کہاں پہ پہنچتا؟ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کیا ہوتا فتنے کا؟ ہمارا دل. یہ ڈائریکٹ ہمارے دل میں گھس جاتی. اور صحیح مسلم کی 144 آیات میں جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے دلوں پر اس طرح پیش کیے جاتے ہیں جیسے چٹائی کے تنکے ایک ایک کر کے بنے جاتے ہیں. پھر جو دل ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جو دل انہیں رد کر دیتا ہے اس میں ایک سفید نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ دل دو قسم کے ہو جاتے ہیں. ایک سفید دل جو صاف پتھر کی طرح ہوتا ہے،
جسے کوئی فتنہ نہیں پہنچا سکتا جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، اور دوسرا سیاہ دل جو الٹے برتن کی طرح ہوتا ہے، جو نہ نیکی کو پہچانتا ہے اور نہ برائی کو برا سمجھتا ہے۔ اب میری عزیز بہنوں، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہمارا دل کون سا دل ہے۔ خوشی کا اگر کوئی مرکز ہے، خوشی کا اگر کوئی گھر ہے، تو وہ ہمارا دل ہے۔ ہمارے جو اخلاقی اقدار ہے، جو ہمارے مورل ویلیوز ہے، جیسے کہ خوشی، اللہ کی رضا میں رضامندی، سکون، اطمینان، توکل، اعتماد، بھروسہ، اللہ کی ذات پر بالکل جو ہے ریلائنس، صبر، یہ کہاں پر رہتے یہ ساری چیزیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں میں رہتے ہیں، ہمارے زبان پہ رہتے ہیں، ہمارے کان میں رہتے ہیں، ہمارے دماغ میں رہتے ہیں، یا ہمارے دل میں رہتے ہیں؟ یا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے جس میں ہم یہ سب رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی میں اپنے اعضاؤں کو سجانے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں نا، ہم لوگ جو ہے زینتوں سے آراستہ اس کو زیور اور ان ساری چیزوں سے جو ہماری زندگی میں جو موجود ہے، ہم ہمارے آنکھ کو، ہمارے کان کو، ہمارے گلے کو، ہمارے ہاتھ کو آراستہ، اسی طرح سے جو ہے کیا ہم ہمارے دل کو سجاتے ہیں، ہم ہمارے دل کا خیال رکھتے ہیں؟ اور یہ بات سوچنے کی بات ہے کہ جب تمہارا دل کی طرف سے تمہارا دھیان بھٹک جائے گا نا، تو خوشی بھی اس میں سے غائب ہو جائے گی۔ اور یہ اس کا برعکس بھی سچ ہے کہ جب تم اپنے دل کو اٹینشن دیں گے، دل کی طرف توجہ دیں گے جو اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دل کو خوشی سے بھر دے گا، تمہاری زندگی میں واپس سے خوشیاں واپس آ جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے دل کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ دے رہے جو اس کا حق ہے۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے تمہارے عذاب بہت تکلیف میں ہوں گے، آنکھوں کو دیکھنا ہے، کان کو سننا ہے، منہ کو بولنا ہے، ہاتھ کو کرنا ہے، لیکن تمہارا دل سب سے زیادہ اطمینان میں رہے گا۔ اور یہ ابھی سوچ لو نا، ابھی تم لوگ بیٹھے ہیں، فار ایگزامپل تمہارے آس پاس کتنا سارا کوئی ڈسٹریکشن چل رہا ہوگا، تمہارے ہاتھ کو کچھ کرنا ہے، تمہارے کان کو دوسرا کو دیکھنا ہے، کوئی ڈرامے کا ٹائم آ گیا، کچھ ہو گیا، لیکن تم یہ سب بیٹھے تو تمہارے اعضاء کو ضرور تکلیف ہو رہی ہوں گی، لیکن تم خود اپنے آپ سے پوچھو، کیا تمہارے دل کو اطمینان پہنچ رہا ہے؟ تمہارا دل کتنا سکون میں ہے؟ اور یہی وجہ سے جو نا ہمارے سلف، ان کا یہ بہت فیمس کال تھا کہ ان فی الدنیا جنت، کہ اسی دنیا میں جو ہے نا ہمارے پاس جنت ہے، اور جو اس دنیا میں نہیں، اس جنت میں نہیں رہتا، وہ آخرت کی جنت میں نہیں داخل ہو۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایک جنت ہے، یہ جنت کون سی ہے؟ یہ جنت ہے دل کا اطمینان، دل کا سکون، وہ دل جو اللہ کو جانتا ہے، وہ دل جو اللہ کی رضا میں راضی ہے، وہ دل جو اللہ پر توکل کرتا ہے، یہ دل جو ہے نا انسان کی جنت ہے اس دنیا میں۔ اگر آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس دنیا میں، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی جو ہے تم اللہ کی جنت کو ایکسپیرینس کر۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک چھوٹا سا نمونہ دے دیا کہ کیا تمہارے دل واقعی میں میرے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ کیا تم اس دنیا میں بھی چھوٹی سی جنت میں رہ رہے ہو؟ اور اگر نہیں رہ رہے ہو تو آخرت کی جنت کی توقع کرنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اس دنیا کی بھی جنت نصیب کرے اور آخرت کی بھی جنت ہمارے لیے اللہ نصیب کرے۔ اور سب سے بڑا جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا، وہ اعمال ہوتے ہیں دل کے اعمال۔ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنے کی، کہ ہم جو ہے اتنی ساری باتیں کرتے ہیں کہ جسمانی اور ظاہری علاماتوں کے بارے میں نا اسلام میں نماز پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، ہم ان کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، اور یہ حق ہے، یہ ہمارے اسلام کا دین کا حق ہے، لیکن ہم اندرونی عبادتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، چھپی ہوئی علاماتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، جیسے توکل، اطاعت گزاری، توبہ، اخلاص، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت کتنی ہے تاری تم پر، اللہ تعالیٰ کے پر امید، اللہ تعالیٰ کی چاہ، اس سے ملنے کی امید، اور اللہ تعالیٰ کی قربت، یہ ساری دل کی کیفیت ہے نا، یہ ساری دل کے اندر کی باتیں، ہم اس کے اوپر کیا واقعی میں اپنے اوپر دھیان دیتے ہیں؟ اور یہ اجماع عالموں کا، اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ جو ہم ہاتھ پیر کی جو عبادت کرتے ہیں نا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری ہمارے ہاتھ پیر کی عبادت سے بڑھ کر ایک کیٹیگری ہے،
اور وہ کیٹیگری ہے ہماری اندرونی عبادت جو ہم ہمارے دل سے کرتے ہیں. اور یہ بہت سمپل ہے, سمجھنے کی بہت ایزی بات ہے, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے یہ. اگر تمہاری نماز میں اخلاص نہیں ہے, تمہارا دل موجود نہیں ہے, تو کیا وہ نماز اللہ کے سامنے کھڑی رہے گی؟ نہیں, کریشنگ ڈاؤن, اٹ ول کم ڈاؤن کریشنگ, ایک دم سے گر جائے گی نماز اللہ کی نظر. اگر تمہارے روزے میں دکھاوا ہے, تمہارا دل اس میں موجود نہیں ہے, تو کیا تمہارے روزے کی بات امپورٹنس رہیں گی اللہ کے سامنے؟ نہیں. تو سبحان اللہ, ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس چیزوں پر دھیان رکھیں کہ ہمارا دل کہاں پر ہے. ہم جسمانی عبادتیں کر رہے, لیکن ہمارا دل کہاں پر ہے؟ اور یہاں پر جو ہے یہ بات ایک اچھی بات سوچنے کی ہے کہ ہمارے جو ایکشنز ہے وہ ہمیں ہر بار نہیں کرنا پڑتا ہے. 5 وقت کی نمازیں بھی دن میں 5 بار پڑھنی ہے. اس کے علاوہ اگر تم کو کرنا ہے, تہجد پڑھنا ہے اور صلاۃ الضحیٰ پڑھنا ہے, یہ سب ایکسٹرا ہے, یہ نہیں کرے تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن 5 وقت تم کو پڑھنا ہے. تم کو روزے بھی جو ہے سال میں 30 دن رکھنا ہے, اس کے علاوہ اگر نہیں رکھے تو تمہارے پہ گناہ نہیں ہوگا. حج بھی اگر پیسے مل گئے اور ہے طاقت تو جاؤ, تو ہے, نہیں تو نہیں ہے. زکات بھی پیسے ہے تو دو, تو نہیں ہے. مگر یہ ساری چیزیں جو ہے جسمانی چیزیں جو ہے یہ تمہارے کبھی کرو کبھی نہیں کرو, اگر ہے تو کرو, نہیں ہے تو نہیں کرو, اور باقی کے ٹائم پہ نہیں کرو تو گناہ نہیں ہے. لیکن جو اندرونی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, وہ ہر سیکنڈ ہم کو کرنا ہے, ہر سیکنڈ. کیا تم کوئی بھی سیکنڈ, کوئی بھی پل اپنی زندگی مسلمان نہیں ہو کر گزار سکتے؟ نہیں گزار سکتے نا. کیا تم کوئی بھی دن یا کوئی بھی لمحہ اپنی زندگی کا ایسا گزار سکتے جہاں پہ تم کو اللہ پہ ڈاؤٹ آ رہا ہو, یا اللہ کے وجود پہ بھروسہ نہیں ہے, یا اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ نہیں؟ ہر منٹ, ہر پل, ہر سیکنڈ تم کو یہ رہنا ہے. کیا تم زندگی کا ایک پل بھی ایسا گزار سکتے جہاں پہ تمہارے پاس اخلاص نہیں ہے؟ نہیں کر سکتے. تم اپنے آپ کو نہیں کر سکتے. یہ چیزیں تمہارے کو کانسٹنٹلی کرنا چاہیے. ابھی ہم بے شک جو ہے ہم گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم سے گناہ ہوتے, ہم شکار ہو جاتے, شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار معافی مانگتے نا. اور ہر بار معافی مانگنے کا ہم کو حکم ہے نا کہ 24/7 24 گھنٹے دن کے جو ہے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے رہو, تمہارا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. تم جو ہے اسی لیے جو ہے نا ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو اندرونی عبادتیں ہیں نا, یہ جو ہے اللہ تعالیٰ زیادہ اس سے ہمارے ساتھ انٹرسٹڈ ہے. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ زیادہ ہمارے پر انٹرسٹڈ ہے, اور یہی وہ چاہتا ہے کہ اس کی اندرونی کیفیت کیسی, اس کے دل کی کیفیت کیسی. کیونکہ سارے اعمال کا جو دار و مدار بولو یا فاؤنڈیشن بولو یا بنیاد بولو, وہ اسی پر ہے. اور ہمارے جو ہاتھ پیر کے جو اعضاء جو عبادتیں کرتے ہیں وہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, یہ اس کو ایڈ کرتے ہیں, یہ اس کو اور خوبصورت بناتے ہیں. اور اس کی مثال ایسی ہے نا کہ ہم جیسے دیکھیں گے کہ ہمارے جو اندرونی عبادتیں ہیں, اندرونی کیفیت ہمارے دل کی, یہ جو ہے نا ایک جسم کے اندر روح کے برابر ہے نا. ہمارے جو فزیکل ایکشنز ہیں جو ہم ہاتھ پیر سے کرتے ہیں, یہ ایک باڈی ہے, لیکن جو اندر ہے دل کے, اخلاص, محبت, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ روح ہے. اور یہی وجہ سے جو ہے نا ایک جسم بغیر روح کے کیا ہو جاتا ہے, وہ مردہ ہے, لاش ہے وہ. اب تم اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت کرتے, اور وہ جب اس کا انتقال ہو جائے گا خوب روئیں گے, دھوئیں گے, سر پیٹیں گے, سب کچھ کریں گے, نہیں مت لے کے جاؤ, مت لے کے جاؤ, مت لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو لمبی عمر دے. مگر سوچنے کی بات ہے, 2 دن 3 دن کے بعد تم خود بولیں گے ارے اس کو لے کے جاؤ یہاں سے, پلیز اس کو لے کے جاؤ, بدبو آ رہی کر کے, پلیز اس کو لے کے جاؤ یہاں سے, اس کو زمین کے اندر کر دو. کیوں؟ کیونکہ اس باڈی کے اندر روح نہیں ہے. تو جو ویلیو تھی وہ روح کی تھی, وہ جسم کی ویلیو نہیں تھی. تو یہی ہے کہ جب ہمارا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم روح سے جڑا ہوا نہیں ہوگا, دل سے جڑا ہوا نہیں رہے گا, تو وہ ایک لاش کی مانند. اور اب آخرت کے دن جو سینٹر آف اٹینشن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہمارا دل ہوگا. سینٹر آف اٹینشن مطلب کیسے, کیا پورا کے پوری توجہ اگر کسی چیز پر ہوگی, پورا فوکس لائٹ اگر کسی پہ ہوگا, تو وہ کیا ہوگا؟ ہمارا دل ہوگا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا, اللہ کو کون ان سے زیادہ بہتر جانتا تھا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا ذکر آتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور جب وہ کچھ بات کہتے ہیں نا تو بات میں بہت وزن ہوتا ہے. تو ان کی وہ دعا ہے، دیکھو سورہ شورا میں، شعرا 83 اور 89 میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، اور میرے لیے بعد والے لوگوں میں یعنی آنے والی نسلوں میں نیک نامی برقرار رکھ، اور مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں شامل کر، اور میرے والدین کا بھی گناہ بخش دے، وہ بہت گمراہ رہے اور مڑ کر نہیں، اور قیامت کے دن اس دن مجھے ذلت اور شرمندگی کا شکار نہ کرنا، وہ دن جب نہ مال کسی کے کام آئے گا اور نہ اولاد، مگر وہی مگر وہی جس نے اللہ کے حضور پاک، سچا، بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا ہے. تو سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر ہمارے پاس کچھ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے اس دن، وہ کیا ہے؟ قلب سلیم، ایک سکون والا دل، کیونکہ اسی پہ پورا فوکس اسی پہ ہوگا، پورا اسپاٹ لائٹ جو ہے اس وقت کہاں پر ہوگی؟ ہمارے دل پر ہوگی. اور کہا جائے گا بتاؤ تمہارے دل کا کیا حال ہے، تو کیا بتائیں گے ہم؟ ایک سیاہ دل، ایک دل جس کے اندر بغض، کینہ، جلن، حسد، کیا بتائیں گے ہم اللہ تعالیٰ؟ اور اسی وجہ سے جو نا یحییٰ بن معاذ تب تابعین رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ دنیا کے جو فاصلے ہیں یہ ہم ہمارے قدموں سے کور کرتے ہیں نا، یہاں سے وہاں جانا ہو تو ہم قدموں سے کور کرتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر جو فاصلے جو ہم کور کریں گے وہ کیسے کریں گے؟ ہمارے دلوں سے. ہمارے دل اس دن ایلیویٹرز کا کام کریں گے، لفٹ کا کام کریں گے، اور ہمارے درجات ہمارے دل کی حالت کی وجہ سے اونچے ہوتے جائیں گے، ہمارے درجات بڑھتے جائیں گے. تو اب پھر سے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا دل کہاں ہے؟ کیا وجہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب سے آگے تھے ریس میں؟ ان کو کیا وجہ تھی کہ وہ اتنے اسپیشل کیوں بن گئے؟ وہ نہ وہ سب سے ٹال تھے، نہ سب سے ہینڈسم تھے، نہ سب سے امیر تھے، اور سب سے غریب بھی نہیں تھے، نہ وہ شہید تھے حضرت سمیہ یا حضرت سعد و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ان کے اوپر زیادتی ظلم کیا گیا حضرت یاسر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور نہ ان کے پاس حضرت زبیر بن عوام اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا دولت تھی، پھر بھی وہ آگے تھے. پوری امت کی اسکالرس کو ملا لو، علماء کو ملا لو، شہداؤں کو ملا لو، پھر بھی وہ سب سے اوپر ہے. کیا وجہ؟ بکری بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی بہت ساری نمازیں نہیں تھی یا ان کے روزے نہیں تھے جس سے وجہ سے انہوں نے یہ ریس جیتی ہے، مگر یہ وہ چیز تھی جو ان کے دل میں تھی. وہ سارا ان کی جو کامیابی کا سیکرٹ ہے وہ ان کے دل میں تھا، ان کا دل تھا، ان کے دل کی کیفیت تھی، اور جو اخلاص ان کے دل میں موجود تھا اللہ کو اور اللہ کے دین کو لے کر، وہ کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں. تو یہ کوئی بہت بڑی ڈیفیکلٹ ریسیپی نہیں ہے، یہ بالکل ایک سمپل سی بات ہے کہ اپنے دل کی کیفیت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ آتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. اب جو ہے یہاں پر ہم لوگ ایک چیز دیکھیں گے کہ 1974 میں جو ہے دو فرینچ سائنٹسٹ تھے، گاہری اور ویگیئر. ان لوگوں نے جو ہے نا کیٹس کے اندر ایک نرو ہوتی ہے، ویگس نرو، جو ہے دل کو اور دماغ کو کنیکٹ رکھتی ہے، اس کی اسٹڈی کی ان لوگوں نے. اور یہ نروز جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے، رابطہ قائم کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے. اور انہوں نے جو ڈھونڈا، جو ان کو پتا چلا، جو ڈسکور کیے، وہ ایسا نہیں تھا کہ ہاں بس دل کو، دماغ جو ہے دل کو میسیجز پہنچا رہا ہے اور بس دل اس کا اطاعت کر رہا ہے. نہیں، یہ باقاعدہ دو وے کمیونیکیشن تھا، یعنی باقاعدہ میسیجز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو رہے تھے. دماغ جو ہے دل کو بھیج رہا ہے اور دل جو ہے دماغ کو بھیج رہا ہے. لیکن سب سے کمال کی بات انہوں نے کیا دیکھا کہ ہر بار جب دماغ دل کو میسج بھیجتا ہے نا، ہر بار دل نہیں سنتا تھا اس کا. دل جو ہے ہر بار اس کا مطیع نہیں تھا، دل بار اس کا فرما بردار نہیں تھا. دل اس کا دل اپنی مرضی کا کر رہا تھا. برین سے، دماغ سے اس کو میسیجز آتے تھے، لیکن وہ صرف وہی میسیجز کو سنتا تھا جو اس کو کرنا تھا، جو اس کو نہیں سننا تھا اس کو رد کر دیتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ دل اپنے آپ میں ایک انڈیپینڈنٹ برین ہے، ایک خود مختار دماغ بنا ہوا ہے. دل وہ خود اپنا ڈیسیجن لیتا ہے.
وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے، اس کی اپنی ایک عقل ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے. تو یہ ایک بہت زبردست ڈسکوری ان کو سمجھ میں آئی کہ دل اپنے آپ میں خود مختار دماغ ہے، یہ خود ایک سوچنے کی قوت رکھتا ہے، سوچنے کی طاقت رکھتا ہے. اور دل کے اندر جو ہے نا ایسے ہارمونز بھی پیدا ہوتے ہیں، پروڈیوس ہوتے ہیں، جو دماغ کو افیکٹ کرتے ہیں اور دماغ کے اوپر اثر انداز بھی ہوتے ہیں. یہ دو وے کمیونیکیشن ہے. دل جو ہے سیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے، سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے، بات چیت کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، رابطہ قائم کرنے کی قابلیت رکھتا ہے. اور یہ سارے میسیجز جو اس کو ملتے ہیں نا، یہ وہ یا تو اپناتا ہے یا رد کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سمجھنے کی بات ہے نا کہ جب، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھو جب ایک انسان کا دل اس کے جسم سے نکال دیا جاتا ہے نا، تو بھی جو ہے نا وہ دھڑکتے رہتا ہے. کریکٹ. ہاتھ میں بھی انسان ڈاکٹر جب ہاتھ میں دل لے لیتا تو بھی وہ دھڑکتے رہتا ہے، جبکہ اس کا پورا کنیکشن نکل گیا ہے. جس دماغ سے اس کے نروز کٹ ہو گئے، سینٹرل سسٹم سے اس کا پورا کنیکشن ٹوٹ گیا، تو بھی وہ کچھ دیر تک کے لیے وہ دھڑکتے رہتا ہے. اور جو ہے اس پہ سے ہم کو کیا سمجھ میں آتی ہے بات کہ دل اپنے آپ میں ایک اعضا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ پورا کے پورا جو ہے دماغ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. انفیکٹ ابھی ماڈرن ڈے سائنس، جدید اگر طب اور سائنس کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو ہم کو یہ بات پتا چلتی کہ ماں کے پیٹ میں جب ایک بچہ بنتا ہے نا، سب سے پہلے جو ہے کیا ہو، سب سے پہلے دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے اس کے بچے کے سینے میں. دماغ تو بہت بعد میں آتا. اور ہم یہ بولیں گے ارے دماغ نہیں تھا تو پھر دل کو کیسے معلوم پڑا کہ دھڑکنا ہے؟ تو یہی بات ہے کہ دل خود سے دھڑکنا شروع ہو گیا، کیونکہ دل اپنے آپ میں ایک دماغ ہے، انڈیپینڈنٹ دماغ ہے. برین نہیں ہونے کے باوجود بھی دل دھڑک رہا ہے. دل کو سمجھ میں آ گیا مجھے دھڑکنا ہے، جبکہ برین نہیں ہے، سینٹرل نروس سسٹم نہیں ہے، پھر بھی دل دھڑک رہا ہے. سونوگرافی کی جاؤ، سب سے پہلے کیا سنائی دیتا؟ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا، بعد میں جو ہے سارے اعضاء آتے. تو یہ ہم کو ایک بات بہت کلیئرلی ماڈرن ڈے سائنس نے بتایا کہ دل اپنے آپ میں ایک انڈیپینڈنٹ برین. اب جو ہے یہ اپنے آپ میں جو ہے وہ سوچ رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، دلائل خود کرتا ہے، استدلال وہ خود کرتا ہے. اب یہاں بھی ہم نے کتنی بار اگر تم ریسرچ کریں گے تو تم کو یہ بھی بات پتا چلیں گی کہ جو انسانوں کے سر قلم کیے جاتے، سر قلم ہونے کے بعد بھی جو ہے نا ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے نا وہ اٹھ کھڑا ہو کے بھاگ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر وہ گر گیا. کیوں؟ کیونکہ دل تھا اس کے اندر. اس کا جسم دماغ کے ساتھ کنیکشن کٹ جانے کے باوجود بھی وہ دل دھڑک رہا تھا اور وہ خود اپنے آپ کوشش کر رہا تھا کہ میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤں. میل آن لائن میں 2008 میں ایک آرٹیکل آیا کہ ایک امریکن نے جو ہے ایک دل لیا ایک آدمی سے، اور وہ آدمی جو ہے کافی دنوں کے بعد میں جو ہے کافی سالوں کے بعد میں جو ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور وہ سوسائڈ کر لیا. بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ جس انسان کا اسے دل لیا تھا، وہ انسان جس کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا، وہ انسان بھی جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوا تھا اور اس نے بھی سوسائڈ کیا تھا. اور سب سے کمال کی بات کیا ہے، دونوں نے ایک ہی عورت سے شادی کی تھی، یعنی دونوں کو ایک ہی عورت پسند آئی. تو یہ دیکھو کہ وہ دل جبکہ دوسرے انسان کے سینے میں دھڑک رہا تھا تو بھی جو ہے وہی اینڈ ہوا، کیونکہ وہ دل کے اندر وہ میموریز تھے وہ پہلے کے. ایک بک ہے کلیئر سلویا چینج آف ہارٹ، وہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے جو ہے ایک دوسرے عورت کا دل اس کے سینے میں ڈال دیا گیا، اور وہ جو دوسری عورت جس کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا اس کا مرڈر ہوا تھا. اور اس کے خوابوں میں نا اکثر اس کے مرڈر کے سینز آتے تھے، اور جو وہ خاموش بیٹھی رہتی تھی، اکیلی بیٹھی رہتی تھی نا، تو پورا کرائم سین اس کے سامنے کریٹ ہوتا تھا. تو اس نے جو ہے یہ ساری چیزوں کو ریکنسٹرکٹ کر کے پولیس کو ڈیٹیلز دی اور انہوں نے جو ہے وہ قاتل تھا اس کو پکڑ لیا. تو اس پہ سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا کہ ہمارا دماغ الگ ہے اور ہمارا دل اپنے آپ میں ایک دماغ ہے، پورا انڈیپینڈنٹ دماغ. اچھا، اب ہم کو سمجھ میں آ گیا نا کہ کیا وجہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں سیکھ رہے ہیں، ہم کو دل کے بارے میں کیوں سیکھ رہے ہیں، دل پہ اتنا امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں. اب یہ سمجھ میں آیا کہ دل کو جو ہے ہم قلب جو کہتے ہیں، دل کے اور بھی جو ہے ورڈز ہے جو ہم اس کو دل کو پکارتے ہیں، جیسے قلب، فؤاد اور العقل. قلب کیا ہے؟ قلب کا مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ
کوئی چیز کی روح اور سب سے اس کا سب سے زیادہ نوبل پارٹ وہ ہے قلب. یعنی وہ جو ہے سمجھ اس کے اندر ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، اس کے اندر ہوش ہے، اس کے اندر خیال ہے، محبت ہے، رضا ہے، پچھتاوا ہے، توبہ ہے. یہ اس کا ایسنس ہے، اس کی روح ہے وہ انسان کی. تو وہ قلب ہے. اور دوسرا قلب کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو بار بار ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ ٹرن ہوتے رہتا ہے، ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ وہ جو ٹرن ہوتے رہتا ہے، ایمان اور کفر کے بیچ میں آسیلیٹ ہوتے رہتا ہے. جیسے پینڈولم ہوتا ہے نا گھڑی کا، ادھر 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 ادھر، تو کبھی ایمان کبھی کفر، کبھی ایمان کبھی کفر، کبھی اخلاص کبھی ریاکاری، کبھی اخلاص کبھی ریاکاری، کبھی جو ہے مطمئن ہونا، کبھی جلنا، کسی کو لے کر جلنا، کبھی لالچ میں آنا، کبھی بالکل جو ہے سکون سے رہنا، کبھی جو ہے بالکل عزم لے لینا کسی چیز کو اٹھا لینا، کبھی بالکل سست ہو جانا، اور الٹا اس کا. یہ تو ایک ہمیشہ جو ہے اس کی کیفیت بدلتے رہتی ہے، چاہے وہ نیتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ مقصدوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ فیلنگز کا معاملہ ہو. غصہ ہے، کبھی غصہ آ جاتا، کبھی ٹھنڈا ہو جاتا. تو یہ کانسٹنٹلی چینج ہوتا رہتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے 88، ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلب کی مثال اس پرندے کی پنکھ جیسی ہے جو ریگستان کی ہوا میں اڑتا رہتا ہے. یعنی یہ قائم نہیں ہے، یہ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. دوسرا اس کا معنی ہے فؤاد. فؤاد کا مطلب یہ بالکل بھڑکتا ہے، بالکل خواہشات، خیالات اور مختلف نیتوں سے بھڑک اٹھتا ہے ہر بار. کانسٹنٹلی وہ سوچتے رہتا ہے، اس کو جو ہے کانسٹنٹلی جو ہے دل میں ہمیشہ سوچتے رہتا ہے، ترسنا، تزکیہ کرتے رہتا ہے، تجزیہ کرتے رہتا ہے. چاہے آپ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو، دن کے وقت یا رات کے وقت، یہ کبھی آپ کو چین نہیں لینے دیتا. یہ حقیقتاً کافی تکلیف دیتا ہے. یہی دل کی فطرت ہے. اور یہ جیسے آگ لگی ہوئی ہے دل کے اندر، کنٹینیوس جو ہے نا کچھ نہ کچھ اندر دل کے اندر چلتے رہتا ہے، بے چینی، سوچ، فکر. اور اسی وجہ سے جو ہے سورہ الاسراء میں 36 آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو جس کے بارے میں تمہارے کو کوئی علم نہیں ہے. بے شک اللہ تمہارے سننے کو، تمہارے دیکھنے کو اور تمہارے دل کو سوال پوچھے. اور اس کا تیسرا معنی ہے العقل. ابھی ہم جو سوچنے کا جو مرکز ہے نا، ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ دماغ سے فیصلے ہوتے، لیکن یہ دیکھو کہ ہماری شریعت نے جو ہے نا زیادہ تر ایمفیسس کس کے اوپر ڈالا ہے؟ ہمارے سر پر نہیں، مگر ہمارے سینے میں جو چیز ہے نا اس کے اوپر ڈالا ہے نا. بار بار بولتے نا نیت، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی. دماغ کا امپورٹنس نہیں ختم کر رہا اسلام، لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ دماغ کے ساتھ ساتھ دل بھی اپنے آپ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سوچنے کی بات ہے. دیکھو نا، ابھی اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر پہ مار لگے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا، پاگل ہو جاتا. دماغ کا اپنا ایک امپورٹنس ہے، مگر اسلام کیا کر رہا ہے کہ جو اپنے سینے میں ہے نا اس کو بھی جو ہے اسلام پورا پورا امپورٹنس دے رہا ہے. ہماری سوچ ادھر ہے، ہمارا ضمیر دل میں، ہمارا تقوی دل میں، ہمارا ایمان دل میں، نفاق اور منافقت بھی ادھر ہی ہے. سورہ محمد میں ورس 24 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اور سورہ الحج میں ورس 46 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جس سے وہ سمجھتے، یا کان ہوتے جس سے وہ سنتے. در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. اپنے دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے کہا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں. یہ صحیح مسلم، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے. ہمارے جو سلف صحابہ تھے اور جو ہمارے بڑے بزرگ گزر چکے، وہ کیسی زندگی گزارتے تھے؟ ایک آنکھ ان کی دنیا میں رہتی تھی اور دوسری آنکھ جو ہے ان کے اندر خود ہوتی تھی، اپنے دل پر ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو لے کر کتنے کانشیس ہوتے تھے، کتنے فکر مند ہوتے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2707 میں
الاغر ابن یاسر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے معافی مانگو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اس سے معافی مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے 100 بار معافی مانگتے تھے، جبکہ وہ معصوم تھے، گناہ گار نہیں تھے، بالکل بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کو اپنے دل کی کیفیت کی اتنی فکر ہوتی تھی۔ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان کی باتیں ہوتی تھی، وہ جو ہے زمین اور آسمان کی معلومات ان کے پاس تھی، فرشتوں سے ان کی باتیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا کبھی جو ہے، لیکن کبھی ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے سینے کے اوپر جو ہے بادل چھا گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگتے تھے۔ سعید ابن یزید الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایڈوائز کرو نا، مجھے کچھ نصیحت دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نصیحت تمہارے لیے ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، اسی طرح سے تم حیا کرو کہ جیسے تمہاری جماعت کا کوئی بزرگ انسان بیٹھا ہو، سچا انسان بیٹھا ہو اور اس کے سامنے کچھ غلط کرتے ہوئے تم کو حیا آتی ہے، اسی طرح سے تم اللہ سے حیا کرو۔ یعنی اگر ہم کہیں گئے اور ہم کو جو ہے پتا چلا کہ ان کے گھر میں ارے یہ مولانا آنے والے ہیں، یا یہ استاد آنے والے ہیں، یہ عالم آنے والے ہیں، تو ہم کیسے اپنے آپ کو بالکل سیدھا کر کے رہتے، تو اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے تم حیا کرو۔ اور اپنے صحاباؤں کے اندر جو ہے نا، دل کے اندر ایک کمپس ہوتا تھا، کمپس معلوم نا، وہ جو چیز جو ڈائریکشن بتاتی، صحیح ڈائریکشن کدھر ہے، یہ کہاں جانا ہے، ہم کو کس طرح سے نکلنا ہے، ایک جی پی ایس ہوتا تھا۔ اور وہ جی پی ایس کو جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا وہ نہ لیفٹ رائٹ جانے دیتے تھے، وہ کنٹینیوس اپنے مقصد کے اوپر وہ جی پی ایس پہ فالو کرتے تھے، کبھی ڈی ٹور نہیں لیتے تھے۔ الربیع ابن حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحیم اللہ تابعین تھے، انہوں نے یہ بات بہت غور سے سننے کی، انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا اپنے لیونگ روم کے اندر ایک قبر کھود کے رکھی تھی اپنے لیے، اور وہ اس لیے کہ جب بھی ان کو احساس ہوتا تھا نا کہ میرا دل جو ہے بھٹک رہا ہے یا میرا دل جو ہے سخت ہو رہا ہے، تو کیا کرتے تھے، اپنے لیونگ روم میں جاتے تھے، قبر میں بیٹھ جاتے تھے اور اپنے اوپر لکڑی ڈال دیتے تھے، بند کر دیتے تھے قبر کو، اور وہ اس کے اندر کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ یا اللہ، قبر بھی تو ایسی ہوں گی نا، اور یہ کیسے میں جو ہوں، کیسے جو ہوں میں قبر کو برداشت کروں گا۔ پھر وہ اپنے آپ سے جو ہے نا سورہ مومنون کی آیات 99 اور 100 پڑھتے تھے کہ اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں ان کاموں میں نیکی کروں جنہیں میں چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی کہ یہاں تک کہ جب ان کو ایسا لگتا تھا نا کہ موت آئے گی اور میں موت کے بعد کیا بولوں گا، تو قرآن کے اندر سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں ان کاموں میں نیکی کر لوں جنہیں میں چھوڑ آیا۔ تو الربیع ابن حزیمہ جو ہے کیا کرتے تھے رحیم اللہ، یہ آیت اپنے لیے پڑھتے تھے کہ جب موت ان کے پاس آتی تو کہتے کہ مجھے واپس بھیج دو تاکہ میں پھر سے نیک کام کروں۔ تو سوچو کیسے تھے ہمارے سلف صالحین کہ وہ اپنے دلوں پہ اتنا زیادہ دھیان دیتے تھے کہ جہاں ان کو ایسا لگا کہ میرا دل بھٹک رہا ہے، میرا دل جو ہے دور ہو رہا ہے اللہ سے، تو پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے تھے۔ اب جو ہے ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے گناہ کی؟ سب سے بڑی سزا گناہ کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ گناہ اپنے آپ میں جو ہے نا گناہ کی سزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ آدمی جب گناہ کرتا ہے نا تو پھر وہ زندگی بھر اس گناہ کے نتیجے کے ساتھ اس کو زندہ رہنا پڑتا ہے۔ یہ وہ جو اس کو ملامت ہے، جو گلٹ ہے، اس کے دل میں تا قیامت تا عمر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو گناہ کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ وہ گناہ اپنے آپ میں اس کے لیے ایک بڑی سزا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے، اس گناہ کی تکلیف کو، اس گناہ کے پچھتاوے کو، اس گناہ کی ندامت کو چھپانے کے لیے کیا کرتے، ہر قسم کے جو ہے ماسک اپنے اوپر چڑھا لیتے۔ وہ شراب پینا شروع کر دیتے، یا تو پھر وہ ڈرگز لینا شروع کرتے، یا بہت زیادہ فیم ہو جاتے، اپنے سولز بیچ دیتے اور میوزک میں مبتلا ہو جاتے، سوشلائز کرنا شروع کر دیتے، اتنا کہ سیکشل ایکسپیریمنٹس بھی کرنا شروع کر دیتے، بالکل جو ہے
नंगे पने पर आ जाते वो। क्यों? क्योंकि वो जो उनके अंदर जो नदामत है, जो तकलीफ है, जो दुख है ना, उसको छुपाने के लिए वो ये सब करते हैं। और इसी वजह से जो ना ये क्या करे, इसीलिए तो कुफ्र कहते हैं ना। कुफ्र किसी पे से छुपाने को जो है कुफ्र कहते हैं। कुफ्र क्या चीज है? कोई चीज को छुपाना। और यही वजह से जो है ना कुफ्र आ जाता है ना जब इंसान के अंदर, तो क्या करता? हक को छुपा देता। तो गुनाह भी वैसा ही है, जब गुनाह की सजा जब इंसान को अंदर के अंदर मिलना शुरू हो जाती है ना, तो वो उसको कैसे छुपाता? ये सारे कामों में मुलविस होते। एक रबाय थी बनी इसराइल की तरफ से, उसने एक बार कहा कि ए खुदा, मैं तो तेरी इतनी नाफरमानी करता हूँ, फिर भी तू मुझे सजा नहीं देता। तो अल्लाह ताला कहते हैं वहां पर जो है, उस वक्त के जो नबी थे उनको जो है अल्लाह ताला एक वही भेजते और बोलते कि जाओ उसको ये जाके बोलो कि अल्लाह ताला जो है हमेशा से तुझको सजा दे रहा है, मगर तुझे एहसास नहीं हुआ। और वो सजा क्या थी? कि मैंने जो है तुमको अपने से दूर कर दिया, मेरे से जो नजदीकी की जो मिठास थी ना, वो तुमसे मैंने तुमको दूर कर दिया। और इस चीज का तुमको एहसास नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा दिल सख्त हो गया। यानी जब इंसान गुनाह करता है ना, तो अल्लाह से दूर हो जाता। और जब वो दूर हो जाता तो उसके दिल की लज्जतें खत्म होना शुरू हो जाती। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। और ये एक सख्त दिल की निशानी है कि वो इस मिठास को महसूस भी नहीं कर रहा कि ये निकल गई मेरे दिल। अब जो है यहाँ पर हमको जो है अपना खुद का जो है ये करना जरूरी है कि हम क्या करें। हम कैसा अपने आप को डायग्नोसिस करें? जैसे एक बीमारी का डायग्नोसिस होता है, तो हम यहाँ पर डायग्नोसिस करेंगे कैसे के डायग्नोसिस करें हम इसका? एक तो ये है कि सूरह अनफाल में जो है ना, ये सबसे पहले तो ये देखो कि तुम्हारा दिल कहाँ पर है जब कुरान तुम्हारे पर रिसाइट होता है। तो सूरह अनफाल में जो है आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान वाले तो वही है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, और जब अल्लाह की आयत उनके सामने तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में जो है रातों में जब जाते थे, और एक बार उन्होंने ये आयत सुने, सूरह तूर की जो है 7वीं आयत सुने। और वो आयत क्या थी? बेशक तुम्हारे रब का अजाब यकीनी तौर पर आएगा। और वो काफी बीमार हो गए कि लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, और वो बीमारी से बीमार नहीं हुए, अल्लाह की कुरान की हैबत से बीमार हो गए। तो तुम्हारा दिल कहाँ है? हमारा दिल कहाँ है? ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछ रही हूँ और आप सबसे, कि हमारा दिल कहाँ पर है। दूसरा ये, अपने आप को जो है डायग्नोसिस करो अपने दिल की कैफियत को समझने के लिए। जो ये देखो कि लास्ट टाइम कब था कि तुमने अल्लाह की हुजूर में जो है तुम्हारे आंखों से आंसू टपके, कि एक आंसू अल्लाह की याद में जो है तुम्हारी आंखों से टपका हो। एक जवान इंसान जब अल्लाह को खामोशी में याद करता है और वो रोता है ना, तो अल्लाह उसको वादा करता है कि कयामत के दिन जो है अपने अर्श के साये में उसको जगह देगा जहां पर कोई साया नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि अल्लाह ताला के हुजूर एक आंसू बहाना मेरे लिए कई ज्यादा बेहतर है और अजीज है उससे कि मैं 1000 सोने के सिक्के जो है चैरिटी करूँ। कि हम ये देखें कि जब हमारे को कोई नसीहत करता है तो हम कैसे उस नसीहत को लेते हैं। जब कोई हमारी मिस्टेक हमको बताता है, हमारे बात करने के तरीके में, हमारी नमाज में, हमारे कपड़े पहनने के तरीके में, हमारे हिजाब में, कोई हमारे से बात करता है, कोई तुमको ये बताता है कि तुम अपने माँ बाप से अच्छी बात नहीं करते, तो तुम कैसा बिहेव करते हैं? अगर तुम गुस्सा आता है तुम्हारे को, अगर तुम चिढ़ जाते, तुम एरोगेंटली बिहेव करते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में प्रॉब्लम है। ये सारी चीजों से अपने आप को टेस्ट करो, अपने दिल को टेस्ट करो। अल मुनावी रहीमहुल्लाह कहते हैं कि एक सख्त दिल जो है ना, वो हक को हमेशा रद्द कर देगा चाहे कितने ही सबूत क्यों ना हो। अब यहाँ पे बात सबूतों की नहीं है, यहाँ पर बात ये है कि एक दिल जब सख्त हो जाता है ना, तो फिर वो कुछ भी नहीं उसको असर करता, उसके पर एक पर्दा पड़ जाता। फिर तुम उसको कुछ भी बोलो, सच बात बोलो, नसीहत दो, वो उसको उसको उसकी मुखालिफत ही करेगा। चौथी बात ये कि जब मौत का जिक्र होता है ना, तो तुमको कैसे फील होता है? इमाम अल गजाली रहीमहुल्लाह कहते हैं कि मैं जो हूँ
دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے تدفین کے ٹائم پر قبرستان میں جو ہے آ کر ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے گپے لڑاتے ہیں، جبکہ ان کے سامنے وہ انسان دفن ہو رہا ہو۔ اب یہ سوچو کب کی بات ہے، امام الغزالی رحمہ اللہ وہ زمانے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کلوز تھے، وہ ٹائم پر ہم کتنے دور آ گئے، وہ زمانے میں بھی لوگ ہنستے تھے اور جوکنگ کرتے، تو آج دیکھو لوگ قبرستان میں کھڑے رہ کے سگریٹ پی رہے، باتیں کر رہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ برا ابن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم، مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر کے کنارے پہ بیٹھ کر جو ہے اندر دیکھتے تھے، ایک خالی قبر کے کنارے پر بیٹھ کر اندر دیکھتے تھے اور روتے تھے، اتنا کہ زمین گیلی ہو جاتی تھی، اور پھر وہ سر اوپر اٹھاتے تھے، ہماری طرف دیکھتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ بھائیو یہ یہ جو ہے نا اس کے لیے پریپئر کرو، اس کو پریپریشن کرو، اس کو پریپریشن کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے اس چیز کو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ قبر کی بات ہے۔ اب جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دل جو ہے کیوں جو ہے سخت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا میرے میں کیا گڑبڑ ہے، میں کیا غلط کر رہی ہوں، اپنے آپ سے سچائی سے پوچھو، کیا میں میری نمازوں کو چھوڑ رہی ہوں، روزوں کو چھوڑ رہی ہوں، کیا میں میری ماں باپ سے زور سے بات کر رہی ہوں، کیا میں اپنے بھائی بہنوں سے لڑ رہی ہوں، کیا میں حرام کاموں میں مبتلا ہو گئی ہوں، کیا میں اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے کام والوں کے ساتھ عدل نہیں کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ سے پوچھو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، سچ رہو، اپنے آپ سے سچ رہو، سچائی سے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرو، جو چیز جو ہے تمہارے کو تمہارا دل سخت کر رہی ہے، اور پھر وہ جو چیز تم کو سخت بنا رہی ہے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس چیز سے اپنا رستہ ہٹا لو، اس چیز کو اپنے رستے سے ہٹا لو، آبسٹیکل کو اپنے رستے سے ہٹا لو۔ اب جب تم نے یہ سب چیز کر لیے نا تو تمہارا دل کیسے ہو گیا، جیسے جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کیا تھا نا ریڈی فار وحی، اس طرح سے تمہارا دل بن گیا اب کہ تم اللہ کی باتوں کو، وہ جو وحی ہے وہ تمہارے دل میں اترے گی، تو اب تمہارا جو برتن ہے وہ اب صاف ہو گیا اور اللہ کی وحی اس کے اندر آرام سے اترے گی۔ اب جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کو صاف کریں گے، ہمارے دل کو نرم کریں گے، ہمارے دل کو جو ہے اس کی کیفیت کو سدھاریں گی۔ سب سے پہلی ہے قرآن، اللہ کی کتاب۔ عبد الحمید ابن بدیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھا میرے گناہوں کے باوجود، میری کمیوں کے باوجود، کہ جو میرے دل کو نرم کریں گی وہ میرے آنکھوں سے آنسو گریں گے، اور جو میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں گی اور جو مجھے پچھتاوے کی طرف لے کے جائیں گی، وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ دنیا سے اپنے آپ کو جوڑ کے مت رکھو۔ تم سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہو نا اور جو ایکسپوجر ہے وہ ایک قسم کا پرابلم ہے، لیکن دوسرا پرابلم کیا ہے جو زیادہ کمپلیکیٹڈ کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا بھی تمہارے لیے پرسنلائز ہو گیا ہے۔ اے آئی کی وجہ سے جو ہے دو تمہارے کو چیز پسند آتی ہے نا، وہ بار بار تمہارے کو دکھ رہی ہے، وہی چیز تم کو دیکھ رہی ہے، وہ تمہارے نفس کو جو ہے بالکل جو ہے باقی اٹیک کر لی۔ یہ دنیا جو ہے نا یہ تمہارے کو بالکل جو ہے نا آج کے زمانے بالکل ٹیلر ہو گئی، تمہارے حساب سے، تمہارے خواہشوں کے، تمہارے نفس کے حساب سے اس کو ڈیزائن کر دیا گیا۔ اب جو ہے یہ تمہاری روح جو ہے اب اس میں ملوث ہو گئی ہے، تمہارا دل جو ہے اب اس میں ملوث ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ایک جسم میں دو دل نہیں رہتے، اسی طرح سے جو ہے نا ایک دل میں دو چیزیں نہیں رہ سکتی، یا تو دنیا رہ سکتی یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہ سکتے۔ ابھی اس کی اگزامپل دیکھ لو نا بھائی، ہم کافی کے بارے میں ابھی جا کے کافی آرڈر کرو، کتنا ہماری لائف میں کمپلیکیشنز آ گئے۔ اب جب ہم کافی آرڈر کریں گے، پہلے زمانے میں ایک کافی کا برانڈ ہوتا تھا، دو ہوتے تھے، اب عربیکا، امریکانو، ایکسپریسو، سنگل شاٹ، ڈبل شاٹ، کیپوچینو، فیپوچینو، لیٹے، موکا، پھر دودھ کے بارے میں ملک، وداؤٹ ملک، فلٹرڈ ملک، انفلٹرڈ ملک، سیمی اسکن، فل فیٹ، جسٹ اسکم، 2% ملک، اور پھر اس کے اوپر فوم چاہیے نہیں چاہیے، چاکلیٹ اسپرنکل کرنا چاہیے نہیں چاہیے، کتنا کمپلیکیشن ہماری لائف میں آ گیا ہے کہ ہم جو ہے کنٹینیوس اس کے اندر ہی بزی رہیں گے۔ اب یہ ڈسٹریکشن تم کو کیا لگتا ہے تمہارے دل پہ اثر نہیں کرتے؟
آف کورس یہ اثر کرتے، یہ بنے ہیں اسی لیے کہ تمہارے دل کو جو ہے خواہشات سے جو ہے ملوث کرتے. اور یہ صرف حلال چیزوں میں نہیں ہے، یہ میوزک میں بھی آ گیا. میوزک میں بھی دیکھو، راک، ہارڈ راک، کلاسیکل، جیز، کتنا کچھ آ گیا. اور پھر جیسے تم کو میوزک سن رہے ویسے تمہارا ڈریسنگ بھی ہونا چاہیے، تمہاری لینگویج بھی ویسی ہونی. اگر ریپ ہے تو تمہارا ڈریسنگ ایک اسٹائل کا ہونا چاہیے، لینگویج بھی تمہاری اس اسٹائل، تمہاری باڈی لینگویج بھی ویسی ہونی چاہیے. تو کیا یہ ساری چیزیں تمہارے دل کو افیکٹ نہیں کر رہی؟ آف کورس یہ افیکٹ کر رہی ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے دنیا سے اپنے آپ کو تھوڑا دور کریں، دنیا کی چکا چوند میں ہم اپنے آپ کو گم نہیں کر دے. یہ ایسے ہو گئے نا، ہم لوگ کیسے ہو گئے، اس جانور کی طرح، اس ہرن کی طرح ہو گئے جو ہائی وے پہ کھڑا ہے، سامنے سے جو ہے گاڑی آ رہی اور وہ ہیڈ لائٹ کی چکا چوند میں اتنا گم ہو گیا کہ وہ بھول گیا کہ وہاں سے ہٹ جائے. اور وہ نہیں وہ اس میں اتنا مگن ہو گیا کہ وہ ہلنا اس سے نہیں ہوا، وہ فریز ہو گیا وہاں پہ، اور گاڑی اس کو مار کے نکل کے چلے گئی. یہی ہمارا قصہ ہو گیا ہے کہ ہم دنیا کی چکا چوند میں اتنا ملوث ہو گئے کہ موت زور سے ہماری طرف آ رہی، لیکن ہم نہیں ہٹ پا رہے اس چیز سے، کیونکہ ابھی سوشل میڈیا ویسا بن گیا، ہم نہیں اپنے آپ کو اس چیز سے دور لے گئے. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک سخت زندگی کے لیے ٹرین کرو. کیوں؟ کیونکہ نعمتیں جو ہے ہمیشہ قائم نہیں رہتی. فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کبھی کبھی جوتوں کے بغیر بھی چلا کرو، صرف اس لیے اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ تم ایک غریب مسافر، اللہ کی طرف تمہارا سفر ہے. تیسری بات، اور بہت زیادہ ایکسیسونیس میں مت مبتلا ہو، یعنی کوئی بھی چیز حد سے زیادہ کرنے میں مت جاؤ، کوئی بھی چیز. ابھی تم کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں نا، کھانے میں جو ہے کیا ہوتا ہے، ہم موٹے ہو جاتے ہیں. اور موٹاپا جو ہے کیا ہے، یہ آخرت کے قیامت کے دنوں کی سائنس میں سے ایک سائن ہی ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ ایک آدمی کس طرح سے جو ہے اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا پیٹ ایک دم بھرا ہوا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ پچھلے 16 سال سے جو ہے میں نے میری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھایا نہیں سوائے ایک ٹائم پہ، اور اس وقت جب مجھے احساس ہوا میں نے انگلی ڈال کے میں نے الٹی کر دیا تاکہ وہ ایکسٹرا کھانا میرے سے نکل جائے. لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے نا تو تمہارے سوچنے کی طاقت سو جائیں گی، تمہاری حکمت جو ہے خاموش ہو جائیں گی، اور تمہارے ہاتھ پیر جو ہے نا سست ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. ہم کیا کریں، ہر چیز میں زیادتی کر رہے ہیں، کھانے میں، سوشلائزنگ میں، شادیوں میں زیادتی کریں، کتنا کچھ کریں. پتہ نہیں زیادتی لفظ زیادہ ہے نا، زیادہ کر رہے، ہر چیز کا وہ زیادہ کر، سونے میں، کام کرنے میں، نیٹ پر انٹرنیٹ پہ ہم کتنا ٹائم رہے، شاپنگ میں، ہنسنے میں. کیا یہ چیزیں ہمارے دل پر افیکٹ نہیں کرتی؟ آف کورس کرتی ہے. ہر کوئی بھی چیز کا زیادہ ہونا، بہت زیادہ ہونا، یہ دل کو سخت کرتا ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ چیز ہے اللہ کی عبادت. وہ جتنا تم کریں گے تمہارا دل اتنا نرم ہوگا. سبحان اللہ، ہے کہ نہیں عجیب بات. اور تیسری، چوتھا، اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہو. وہ لوگ جو تم کو جن کے ساتھ رہ کر تم کو اللہ تعالیٰ کی ان کو ڈھونڈو. محمد بن ابن سیرین جو بہت فیمس ڈریم انٹرپریٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جب ان کو دیکھتے تھے نا تو ہم اللہ کی تعریف کرتے تھے، کیونکہ ان کے چہرے پہ جو نور تھا نا وہ دیکھ کر ہم کو اللہ یاد آ جاتے تھے. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہو کہ جن کو دیکھ کر تم کو اللہ یاد آتے، اور کچھ چہرے ایسے ہوتے. یہ ڈسٹربنس مجھے آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی آ رہا ہے؟ کسی کا تو مائک آن ہے شاید. ہلو. ہاں میں شائستہ باجی کا آن ہے. تو ان کو میوٹ کر سکتے تم؟ میں نہیں کر سکتی شاید. ہاں میں نے کر. شائستہ پلیز انمیوٹ یور مائک. اور کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں نا جن کو دیکھ کر ہم کو شیطان یاد آتا ہے، ہم کو جو ہے نا گناہ کرنے کی چاہ ہوتی ہے، ہم کو جو ہمارے پرانے پاپی کی والے دن یاد آتے ہیں. تو یہ چہروں سے ہم کو دور ہونا چاہیے. پانچواں،
उन लोगों के साथ रहो जो मर रहे हो या मर चुके हो। तुम्हारी लोकेलिटी में अगर कोई मरने के करीब है तो उनके पास जाओ, या मर चुका है उनके पास जाओ। जो यहाँ से वहां जिनका ट्रांसफर शुरू हो गया है, इस दुनिया से आखिरत की दुनिया, बरज़ख की दुनिया, कब्र के तरफ जाना शुरू हो गया, उनकी तरफ जाओ। क्यों? क्योंकि तुमको जो है इनके साथ बैठकर, उस रूम में बैठकर थोड़ी देर के लिए परमिशन लो उस फैमिली से, और बैठकर जो है तुमको याद करो अपने आप से, और वो बातों को सुनो और उस आदमी की कैफियत को देखो, ताकि तुम जब उस रूम से बाहर निकलो ना, तो तुम एक चेंज्ड पर्सन हो। छठा, और जब तुम खुद अकेले हो ना रात के अंधेरे में, तो तुम जो है अपने, एक टाइम ऐसा आना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में कि रात में या दिन में तुम अकेले रहो, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपना फोन साइड में कर दो, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से अपना कनेक्शन रखो। और फिर अल्लाह ने जो हमको बनाया ना, हमारा दिल उसकी इबादत करने के लिए, हमारा वजूद उसकी इबादत करने के लिए, उसके बताए हुए तरीके पर रहने के लिए जो बताया ना, उस पर गौर व फिक्र करो कि कहाँ जा रही है मेरी जिंदगी, क्या कर रही हूँ मैं। और ये भी तुमको जो है अल्लाह ताला इसका अजर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब नबूवत मिलने वाली थी, तब उनको क्या सबसे ज्यादा क्या उनके दिल के अंदर डिजायर पैदा हुई कि मैं जाके अकेले में रहूं, और अकेले में रहो, और ये जो दुनिया इतनी जो पीछे मेरे बुराई में मुब्तला हो गई है, जो मक्का की जिंदगी थी, तो आज हमारे जैसे सोशल मीडिया, उससे मैं अलग हो जाऊं और अल्लाह से मैं जाके ताल्लुक लगाऊं कि अल्लाह मुझे रास्ता बता, मुझे सही रास्ता बता, मुझे जो है तू इस दुनिया की चकाचौंध से दूर करके, या जो भी इसकी बुराइयां है इससे दूर करके मुझे तो अपने से जोड़ ले। वही तरीका हमारा है, सोशल मीडिया से सबसे दूर होके अपने आप को अल्लाह से जोड़ लो, और पूछो अपने आप से कि अल्लाह ताला मैं इस दुनिया में जो आया हूँ ना, क्यों आया हूँ। तुमको अल्लाह ताला जरूर रास्ता बताएगा, इसका खूब अजर देगा, और तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेगा, और तुम उसके नजदीक हो जाओ। और ये सबसे बेहतरीन वक्त कब है? सूरह मुजम्मिल में आयत नंबर 6 में क्या है? बेशक रात के उठने में दिल और जान की तरबियत और कलाम में रस्तबाजी पैदा करने की सबसे ज्यादा ताकत है, यानी रात में उठने के लिए। अगर तहज्जुद बात करती ना, या तीसरा हिस्सा रात का अगर बात करता ना, तो तुमको बताया होता कि कितने गुनाह उस वक्त माफ हुए, कितने लोग जो है जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुल गए, कितने लोग हैं जिनकी जो है पैसे पाने की तकलीफ दूर हो गई, कितने लोग हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह ताला ने कवर कर दिया, कितने पेरेंट्स है, कितने माँ बाप है जिनको बच्चे नसीब हुए, कितने लोग हैं जिनकी परेशानियों को और दुख को दूर हुए, कितने लोग हैं जो है उस वक्त जो है अपनी हर मुश्किल को अल्लाह ताला से मांगे और उनको मिले। अपने आप को दूर कर दो, हर चीज से कनेक्ट कर दो, डिसकनेक्ट कर लो, और अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, चाहे फिर वो तुम इस्लामिक काम ही क्यों ना करो। अपनी हर वो शेख वाली किताब जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी फलां की किताब पढ़ रहे हो, फलान इमाम को फॉलो कर रहे हो, फलान जो भी तुम कर रहे हो, चाहे वो इस्लामिक काम ही क्यों ना हो, सब छोड़ दो और अपने आप से जो है ना अल्लाह ताला से जुड़ जाओ, और बिल्कुल तसल्ली से अल्लाह से मांगो और कुव्वत मांगो कि अल्लाह ताला मैं तेरे रास्ते पर चलने के लायक बनूं, और मुझे एक अच्छा सा दिल दे दे। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात ये कि अपने दिल को अल्लाह ने जो बनाया ना, तुम्हारे किस लिए बनाया था? तुम्हारे दिल जो बना ना अल्लाह ताला ने, वो बड़े काम करने के लिए बनाया, अल्लाह की तारीफ करने के लिए बनाया। और तुम इससे हटकर कोई भी दूसरी चीज करेंगे ना, तो तुम्हारे दिल में तकलीफ होगी, दिल को तकलीफ होगी। अगर हम कान से खाना शुरू कर देंगे, नहीं कर सकते। हम अगर आंख से जो है पानी पीना शुरू करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि वो बने हुए ही नहीं उस लिए। उसी तरह से हमारा दिल बना है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के लिए बना है, अल्लाह की बातों के लिए बना है, साफ रहने के लिए। हमारा दिल जो है फालतू के मैसेजेस लेने के लिए नहीं है, गीबतें सुनने के लिए नहीं है, लालच के लिए नहीं है, ड्रग्स के लिए नहीं है, बेनमाजी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं है, बेहिजाबी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं है। हमारा दिल अल्लाह से नजदीक रहने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, और चाहे फिर हमारे अज़ा को कितनी तकलीफ क्यों ना होती हो, लेकिन हम यही काम करने के लिए बने। और तुमको पता है कि एक नेक अमाल इंसान को क्या करता है, और एक गुनाह इंसान को क्या करता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि नेक अमाल जो है इंसान के चेहरे को रोशन करता है,
اس کے دل کے اندر جو ہے نور بھر دیتا ہے، اس کے جسم میں جو ہے طاقت لے کر آتا ہے، اس کی پیسے میں جو ہے، اس کے رزق میں جو ہے نا اضافہ کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک گناہگار دل کیا کرتا ہے، وہ انسان کے چہروں پر بے نور کر دیتا ہے، اس کے دل کو جو ہے کمزور کر دیتا ہے، اس کی جسم میں بھی جو ہے کمزوری آ جاتی ہے، اس کے رزق میں جو ہے لمیٹیشن آ جاتے، لمٹ لگ جاتی ہے اس کے رزق پہ، اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب جو ہے ہم نے یہ لیکچر ختم کر دیا، تو میں جو ہوں یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ کے دروازے کو بجاتے رہو، ٹھوکتے رہو، نہیں بھی کھل رہا ہے نا تو بجاتے رہو۔ تمہارے پاس دو ہی آپشن ہے نا، یا تو نکل جاؤ، دور ہٹ جاؤ، یا اللہ کو چھوڑ دو، یا بجاتے رہو۔ لیکن کون سا والا فائدے والا ہے؟ وہی نا کہ بس اللہ کے دروازے پر ناک کرتے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تابعین کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے صبر ایک بچے سے سیکھا۔ وہ جو اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا، اس کی ماں اسے خوب مار رہی تھی، اور مار کے اسے دروازہ بند کر دی۔ اب وہ میں نماز کو جا رہا تھا، دروازہ بند کر دی، وہ لڑکا باہر ہی بیٹھا، ماں مجھے معاف کر دو، ماں مجھے معاف کر دو، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ پھر جب میں واپس آیا تب میں نے کیا دیکھا کہ وہ دروازہ کھول کے بچہ اندر چلا گیا تھا۔ تو میں وہاں پہ رکا، میں رویا، اور میں نے بولا یا اللہ، اگر ایسی انسان جب تیرے دروازے پہ ٹھک ٹھکاتے رہے گا اور تجھ سے معافی مانگتے رہے گا تو دروازہ کیوں نہیں کھولے گا؟ بے شک تو دروازہ کھولے گا۔ اپنے ایک سلف نے کہا ہے کہ میں جو ہے اپنی روح کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتا رہا، اور میرے جسم رو رہا تھا، میرے جسم کے اعضاء نہیں آنا چاہ رہے تھے، آنکھیں نہیں آنا چاہ رہی تھی، کان نہیں آنا چاہ رہے تھے، لیکن بعد میں سب نے ہاتھ چھوڑ دیے، سب نے جو ہے چھوڑ دیے، اور بعد میں سب میرے دل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوشش کرتا رہا میں کہ اللہ سے جڑوں، اللہ سے جڑوں، اللہ سے جڑوں۔ تب میرے آنکھوں نے حرام چھوڑ دیا، میرے کان نے حرام چھوڑ دیا، میرے ہاتھ پاؤں نے حرام چھوڑ دیا، اور میرے دل کے ساتھ میرے پورے جسم کے اعضاء جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آ گئے۔ تو کون جیتے گا؟ وہ جو کنٹینیوسلی اللہ کا دروازہ ٹھوکتا رہا۔ یہ 1 سال لگے گا، 2 سال لگے گا، 10 سال لگے گا، ہمارے سلفوں کو 20 سال بھی لگ گئے اپنے صحیح راستے پر آتے، مگر تم ضرور اندر جاؤ گے، اور تمہارا دل ضرور نرم پڑے گا، اور ضرور نور آئے گا تمہاری زندگی، اور تم انشاءاللہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش مسلمان ہو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ، ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ کہ وہ ہمیں اپنے ایمان کی مٹھاس چکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے بیمار دلوں کا علاج ہو، اور ہمارے دل نرم ہو جائے، اور وہ ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری معاملات کو درست فرمائے، اور ہمیں معاف فرمائے، اور ہمارے ماؤں اور ہمارے والدوں اور ہماری اولادوں اور ہمارے اساتذہ اور ان تمام لوگوں کو بھی معاف فرما دے جن کا ہم پر کوئی حق ہے، ہم کو معاف فرما دے، اور جو یہ سب سن رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے یا رب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفارت المجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔